شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، اب بڑھ رہی ہوں اس باب کی جانب جس کا عنوان ہے غموں کا سال۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسمہ ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تل ملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو لیا۔ مسلمان سرے راہ پٹتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھن کے پکے ہیں کہ ان تمام سختیوں کے باوجود محمد ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ آیان قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ کیا کسی کی یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی؟ تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہو رہا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ کی تباہی، ہلاکت اور آپ کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ بہت کچھ سوچ بچار اور قیل و قال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، کوٹ: جب تک محمد ابن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بولے چالے گا اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا۔ انکوٹ۔ یہ معاہدہ اونٹ کی خال پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا اور دوسرا تیسرے سے۔ اس طرح تمام مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہیں، اس لیے ہر قبیلے والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعبے ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریش بات چیت نہ کرتا۔ گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچائے۔ شعب ابو طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی۔ حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ پر کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کر بسر کرتے۔ ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب خوب نرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن کر کفار قریش خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتا کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے قومی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ اگر ہم سب میں اسی طرح یکجہتی اور ایکا رہا تو بنو ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ معاشرتی مقاطعے کی مار بہت بڑی ہوتی ہے، آخر کب تک ان سختیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ابو طالب اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہتے ہوں گے کہ بھائیو، میرے خاندان کی خطا معاف کر دو، یہ لو محمد ابن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو۔ پورے 3 سال اسی عالم میں گزر گئے، پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، مصیبتوں کی حد ہو گئی۔ مکہ کی بھری بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، بے کسی اور قسم پرستی کی زندگی، ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خودکشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش نے بنو ہاشم، محمد اور اصحاب محمد کو ایک دانے کے لیے ترسا دیا، مگر ان کے ثبات عزم میں فرق نہ آیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی مصلحت کی آڑ لے کر صلح کر لیتا، مگر یہاں مرنا قبول تھا، مگر اپنے مقصد سے سرے متجاوز کرنا گوارا نہ کیا۔ یہاں تک کہ اندھو مصیبت کے 3 سال بھی بیت گئے اور کفار قریش کے سوشل بائیکاٹ کا بھرپور وار بھی اوچھا نکلا۔
ابو طالب کا بڑھاپا تھا، غموں نے ان کو اور نڈھال کر دیا۔ بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی۔ بوڑھی کمزور ہڈیاں تھیں، کب تک بار غم اٹھاتی۔ ایک بار بیمار پڑ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا، یا ابن عم، جس خدا نے تجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے میرے اچھے ہو جانے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے چچا کی اس خواہش کا اشارہ پا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعائے محمد کے خیر مقدم کے لیے یہ اجابت خود دوڑی ہوئی آئی اور ابو طالب تندرست ہو گئے۔ ان میں توانائی آ گئی، جیسے ان کے نحیف جسم میں کسی نے نئے سرے سے جان ڈال دی ہو۔ خوش ہو کر بولے، بھتیجے، خدا تیری بات مانتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، امی، اگر آپ بھی خدا کی بات مان لیں اور اس کے کہے کو پورا کر دکھائیں تو وہ بھی آپ کا کہا مانے۔ چند دن اچھے رہ کر ابو طالب پھر بیمار پڑے۔ زندگی کا آفتاب سچ مچ لبے بام آ گیا۔ بڑھاپے کی اوٹ سے موت جھانکنے لگی۔ سانس کا ڈورا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بس ذرا سے جھٹکے کی دیر تھی، پھر قصہ پاک تھا۔ دنیا میں ہر دکھ کا علاج اور ہر درد کا مداوع موجود ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں۔ ابن مریم کی مسیحا نفسی بھی مرض الموت کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اس منزل میں آ کر ہر کوئی مجبور اور بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں قدرت شاہ و گدا اور عالم و جاہل کے ساتھ بالکل ایک سا برتاؤ کرتی ہے۔ موت کا فرشتہ آہنی قلعوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اسی آسانی کے ساتھ جس طرح جھوپڑیوں میں پہنچتا ہے۔ ملک الموت کے وار کا توڑ کسی کو نہیں معلوم، اس کے پنجے سے کسی کا حلقوم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی بیماری نے قدرے تول کھینچا۔ مکہ کے رسم و رواج کے مطابق دوا دارو بھی ہوئی، مگر قدرت ان کی زندگی کے منشور پر خاتمہ کی مہر لگا چکی تھی۔ آخر کار بوڑھے ابو طالب نظر کی ہچکیاں لے کر موت کی ابدی نیند سو گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو شفیق و غمگسار چچا کی موت کا غم ہونا ہی چاہیے تھا، مگر کفار قریش کے گھروں میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے اور جشن مسرت ہو رہا تھا کہ آج محمد کا سب سے بڑا سہارا جاتا رہا۔ ابو طالب کی حمایت جو آج تک ابن عبداللہ کے کام آتی رہی، اب موت نے چھین لی، مٹا دی، بلکہ فنا کر دی۔ اول تو محمد چچا کی موت سے خود ہی سکتہ خاطر ہو گئے ہوں گے اور ان میں پہلا سا جوش نہ رہا ہوگا، لیکن اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تو ہم ان کا زور توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ ابو طالب کا منہ تھا جو ہم محمد ابن عبداللہ کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے تھے، اب ان کے ساتھ کسی قوم کی رعایت درگزر چشم پوشی اور مروت روانہ رکھی جائے گی۔ چچا کی محبت بھتیجے کے لیے ہر جگہ سپر بن جاتی تھی، مگر اب خود وہ سپر ہی ٹوٹ گئی۔ یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتاہ اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو، محمد کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے۔ ہاں ہاں، تمہاری آنکھوں نے ابو طالب کی موت پر محمد کو مغموم و افسردہ دیکھا ہے، مگر یہ غم اور افسردگی اس لیے نہیں تھی کہ محمد بے سہارا ہو گیا، یہ تو قرابت، خون، تعلقات اور فطری لگاؤ کا غم تھا۔ تم نے محمد کے غم کو اپنی دینوی اور غرض مند غموں کے پیمانوں کے ناپنے کی غلط کوشش کی۔ یاد رکھو، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد کو دنیا میں کسی سہارے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہی اس کا محافظ، نگہبان اور سب سے بڑا سہارا ہے، اور تمہاری اس دنیا کے سہارے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ذرا اونچ نیچ ہوئی اور یہ دھاگے یا تو بکھر گئے یا ٹوٹ گئے، مگر خدا کا سہارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ غم اور مصیبتیں تو اس تعلق، رابطہ اور سہارے کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ غم سے دل میں خاص گداز پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے ان مقدس نفوس کو جن سے دنیا کی اصلاح اور رہبری متعلق کی ہے، غموں، مصیبتوں، پریشانیوں اور سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ عیش و تنعم کی فضا ہدایت اور اصلاح کے مقدس پودے کے لیے سدا ناسازگار ثابت ہوئی ہے۔ دوسرے کا غم وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو خود غم و آلام کا شکار رہا ہو۔ بھوک کی شدت اور تکلیف فاقہ کشوں سے پوچھئے، یہ شکم سیر اور پیٹ بھرے اسے کیا جانے۔ جس کسی کی بوائی بھی نہ پھٹی، وہ غم نادیدہ پرائی پیڑ کیا سمجھے۔ ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آگے پیچھے ایک چھوڑ دو غم خوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔
غموں کے دو پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، مگر محمد ان غموں کو صبر اور شکر کے سہارے برداشت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدہ میت سے آپ کے دل کو تھاما، مگر کسی سانحہ کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ پر بھی دوہرے دوہرے حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ابو طالب کی موت پر ہی کافروں نے خوشیاں منائی تھی، اور اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال نے ان کی مسرتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ دشمنی آدمی کو بہت تنگ دل اور بے رحم بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے حریف اور مد مقابل کی پریشانی اور مصیبت زدگی پر دکھ کی جگہ خوشی ہوتی ہے۔ کافر سمجھ رہے تھے کہ محمد کے غم خوار دوست، عزیز اور تمام سہارے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، بس کوئی دن میں یہ ترقی تمام ہونے والی ہے۔ جو نبی معاذ اللہ اپنے شفیق چچا اور غمگسار بیوی کو موت سے نہ بچا سکا، وہ اپنے دین اور اس کے ماننے والوں کو کیا بچا سکے گا؟ آسمانوں کی خبر دینے والا زمین کی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا۔ نادانی کے ظن و تخمین، جہالت کے اندیشے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔